علی بھائی اگلا سوال ہے، جن مسلم ممالک یا غیر مسلم ممالک میں ابھی تک کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا اور خدشہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن عید الفطر کے بعد تک جاری رہے گا، ان جگہوں پر اپنے رہنے والے لوگ رمضان المبارک کا اعتکاف اور عید الفطر کی نماز کا اہتمام اپنے اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں کیا؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں جی، یہ جو کرونا کی آزمائش پوری امت پہ اس وقت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دلائے، آمین۔ اور جو اس کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے کہ یہ پوری دنیا کو کس مصیبت میں ان لوگوں نے ڈال دیا۔ میں بس کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ عرصے میں حقائق ویسے ہی کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال اس کی وجہ سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ آزمائش تو بنی ہوئی ہے۔ پہلے جمعے کا مسئلہ بنا ہوا تھا، مساجد کے اندر پولیس اور عوام کی لڑائیاں ہو رہی ہیں جمعوں کی وجہ سے، اور وہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں صرف نماز ہی جمعے کی پڑھنی ہوتی ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ جمعے کی نماز تو بعد کی چیز ہے میرے بھائی۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز آپ پہ فرض کی گئی ہے، جو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے، اس کے معاملے میں تو آپ بالکل کیجول تھے۔ آج جمعے بند ہوئے، اور جمعے بھی ان کے بند ہوئے ہیں کہ جو صرف جمعے میں دوسرے خطبے کے وقت مسجد میں پہنچتے تھے، وہ بھی عربی والے خطبے میں، حالانکہ جمعے کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اس دن ظہر کی 4 رکعتیں کم کر کے 2 کر دی گئی ہیں۔ جمعے کا مقصد تذکیر ہے، نصیحت ہے، جو تقریر کرنی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ تقریر کتاب و سنت کے دائرے میں ہو رہی ہو، کہانیاں نہ ہو رہی ہو۔ تو اب چونکہ جمعے کا مقصد تقریر ہے، لہٰذا جمعہ تو اب گھر میں نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک پراپر ڈیکورم چاہیے۔ گھر میں تو ظہر کی نماز اس کے ایکویلنٹ ادا کی جائے گی۔ اعتکاف والا جو معاملہ ہے نا، اعتکاف تو عورتوں کا اعتکاف کے بارے میں تو میرا پہلے سے یہ موقف ہے کہ آج کل جو پرفتن دور ہے اور مساجد کے اندر کیمرے کا طوفان بدتمیزی جو برپا ہے، اور CCTV کیمرہ بھی مجبوری کی وجہ سے لگوانے پڑتے ہیں، اور ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں جو موبائل فون کے اندر کیمرے موجود ہیں ویڈیوز بنانے والے، اور پھر ہر طرح کی عورتیں اعتکاف میں مسجد میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ بڑا مشکل ہے اس کو مینیج کرنا کہ مسجد کے اندر بے حیائی والا عنصر اوائڈ کیا جا سکے، لوگوں کی تصویریں بنا کے لوگ نیٹ پہ چڑھا دیں۔ تو اس میں عافیت تو یہ ہے کہ عورتیں تو گھروں میں اعتکاف کریں اجتہاداً، ظاہر ہے یہ ایک ایشو ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیتے۔ ظاہر ہے ہم روک تو نہیں اس طرح سکتے، شریعت کے طور پہ صرف ترغیب دلا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم کسی مسلمان مرد کو کسی یہودیہ یا نصرانیہ کے ساتھ شادی کرنے سے روک تو نہیں سکتے، لیکن ترغیب دلا سکتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کسی مسلم عورت کے ساتھ شادی کرو، ترغیب۔ تو یہاں پہ بھی ہم ترغیب دلائیں گے اس اعتبار سے کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے عورتیں تو گھروں میں اعتکاف کریں، اور جب وہ عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گی تو وہ اپنے گھر کا کام کاج بھی جو موٹا موٹا ہے کھانے پکانے والا وہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی تو بیوی سیدہ صفیہ آپ کو ملنے کے لیے اعتکاف میں مسجد میں آئی تھی، اور پھر آپ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے، مسجد سے نکل کے گھر تک چھوڑنے کے لیے۔ معتکف اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آ سکتا ہے، غسل کرنے کے لیے آ سکتا ہے، وضو کے لیے آ سکتا ہے، لیکن پھر فوراً مسجد میں چلا جائے۔ اس طرح عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو کوئی وہ اس طرح منہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل منہ کے آگے بھی کچھ کر رہے، بلکہ یہاں تو مردوں نے بھی منہ کے آگے وہ پرنے کیے ہوتے ہیں اعتکاف کی حالت میں، پتہ نہیں منہ کیوں چھپاتے ہیں وہ تو، اور پھر گندے مندے بیٹھے ہوتے ہیں اعتکاف کی حالت میں، ان کو دماغ میں کسی نے ڈال دیا کہ جن کپڑوں میں آپ نے بیٹھنا ہے اسی میں آپ نے اٹھنا ہے۔ یہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، فرض غسل بھی کر سکتے ہیں، سنت غسل بھی، ویسے بھی غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، کپڑے بھی چینج کر سکتے ہیں۔ کپڑے اگر مسجد میں نہیں ہیں، گھر آ کے کپڑے چینج کر کے دوبارہ مسجد میں جا سکتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب یہ رہ گیا عید والا مسئلہ، تو ظاہر ہے عید کی نماز کا جو معاملہ ہے وہ عام جو فرض نماز ہے یا جمعے کی نماز ہے اس سے تو ہلکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جنہوں نے پڑھنی صرف عید کی ہوتی ہے ان کے لیے تو بہت بڑی مسئلہ بنا ہوا ہے یہ، سال میں انہوں نے پڑھنی عید کی ہے، تو کسی حد تک ایک جسٹیفائی بھی ہے۔ ظاہر ہے یہ مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے، جس طرح ویکلی گیدرنگ ہماری جمعے کی نماز ہے، اس طرح اینول گیدرنگ تو عید ہے، اور انٹرنیشنل گیدرنگ جو ہے وہ حج ہے۔
اب تو حج کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں صرف حج افراد کریں گے، وہاں کے لوگ باہر کے لوگوں کو یعنی قران یا تمتع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وہاں پہ جانے کی۔ ابھی تک تو مطلب یہی نظر آ رہا ہے، واللہ عالم آگے کیا بنتا ہے۔ مکمل طور پہ تو حج نہیں وہ بند کریں گے، وہاں کے لوگوں کو، لوکل لوگوں کو اجازت دے دیں گے کہ وہ کر لیں، وہ ایس او پیز کے ساتھ۔ تو عید کا معاملہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس لیے ذرا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ سال بعد لوگوں نے پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے، ورنہ اگر آپ اس کی انٹینسٹی ڈیفائن کریں نا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعے کے ساتھ، تو اس سے تو کم درجے کی اس کی تاکید ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں فقہاء کے اندر اختلاف ہے۔ امام حنیفہ کا موقف ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ اس کی واجب ہے، جبکہ باقی 3 ائمہ جو ہیں احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی کا موقف ہے کہ یہ سنت ہے نماز۔ امام بخاری کا اپنا ایک تفرد ہے اس معاملے میں، انہوں نے صحیح بخاری میں تعلیقاً لکھا ہے بغیر کوئی حدیث لیے، انہوں نے بے سند ایک بات نقل کی ہے اور انہوں نے اپنا اوپینین دی ہے، ظاہر ان کو بھی رائٹ ہے احادیث کی روشنی میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کی یعنی عید کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ 2 رکعت ادا کر لے اس کے ایکویلنٹ کے طور پہ، یا وہ عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکا تو وہ اپنے علاقے میں ہی خود کر لے، نماز پڑھا لے، یا اپنے گھر کے اندر بھی بچوں کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لے۔ لیکن اس کو کوئی حدیث سپورٹیو نہیں ہے، انہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید والے دن اپنے گھروں کی عورتوں کو بھی لے کر آؤ، ایون جو عورتیں مخصوص ایام سے ہیں ان کو بھی لے کر آؤ، وہ نماز میں شامل نہ ہوں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں، تاکہ مسلمانوں کی ایک سٹرینتھ بھی شو ہو، ایک اللہ تعالیٰ سے اجتماعی دعا بھی کی جائے۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ اگر اس طرح کی عورتوں کو بھی وہاں پہ لے کے آنا ہے تو اس گیدرنگ کی ایک امپورٹنس ہے، اور لانا عیدگاہ میں ہے۔ ظاہر ہے آج کل تو ہماری مساجد کے اندر عید ہو رہی ہے نا، تو وہاں پہ تو آپ عورتوں کو نہیں لے کے جا سکتے، مسجد کے اندر تو مینسز والی عورت نہیں داخلہ ہو سکتا۔ مسجد میں بھی عید جواز کی حد تک درست ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ بارش ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام نے مسجد میں نماز شفٹ کر دی تھی، ادروائز عیدگاہ میں ہی آپ اوپن گراؤنڈ میں پڑھتے تھے۔ افضل عمل یہی ہے۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا، سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ جمعہ اور عید ایک ہی دن آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اس کو اب اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے واپس جا کے اپنے اپنے علاقے میں ظہر کی نماز پڑھ لے، اب جمعہ بے شک نہ پڑھے۔ کیونکہ اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ جمعہ اور عید جو ہے یہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے جس میں آپ نے تذکیر کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے۔ تو اب جو صبح عید کی نماز میں نصیحت سن چکا ہے اس کو پھر آپ جمعے کے وقت بٹھائیں گے، تو نبی علیہ السلام کو تو اس چیز کا احساس تھا کہ ایک تردد سے گزرنے والا معاملہ ہے نا، ایک دن میں 2 تقریریں۔ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود سے کسی نے کہا آپ اتنا اچھا درس قرآن دیتے ہیں، آپ روزانہ دیا کریں۔ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہمیں ہفتے میں 1 دن درس دیتے تھے جمعرات کے دن، تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ تو اگر نبی علیہ السلام ہمارے بارے میں سوچتے تھے ہم اکتا نہ جائیں تو تم مجھے ہی مشورہ دے رہے ہو، جس طرح لوگ مجھے بھی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی اس لیے ہفتے میں 1 دن ہی رکھا ہوا، یار 1 دن ہی بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ کہا کہ جس نے اب عید پڑھ لی ہے اس کی مرضی جمعہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن اس کے ایکویلنٹ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ نے جمعہ بھی ہے تو ظہر بھی ختم ہو گئی، نہیں، وہ فرض نمازیں 5 رہنی ہیں۔ جمعے کی تقریر کا ایکویلنٹ وہ عید کی تقریر ہو گئی ہے۔ عید کی وہ 2 رکعتیں جمعے کی نماز کے ایکویلنٹ نہیں ہوئی ہیں۔ ہاں جمعہ ظہر کے ایکویلنٹ ہو جاتا ہے اور ظہر جمعے کے ایکویلنٹ مجبوری کے اندر، جس طرح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سخت بارش ہوتی یا سخت سردیاں ہوتی تو نبی علیہ السلام اذان میں ایڈ کروا دیتے، صلو فی بیوتکم صلو فی الرحال، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ حتیٰ کہ ابن عباس خود ایک دفعہ مسجد میں تھے اور جمعے کا دن تھا اور مؤذن اذان دے رہا تھا، تو بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ پہنچنے لگا تو انہوں نے اس کو ٹوک دیا کہ یہ تو نہ اب کہہ، تو مسجد میں نہ بلا ان کو کہے صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ تو بعض وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ناگوار لگا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہی کروایا کرتے تھے، وہ نہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ کیچڑ میں لت پت ہو کے مسجد میں پہنچ رہے ہوں اس تکلیف کے اندر، بارش کے اندر؟ اچھا، اس وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں اگر کیچڑ نہ ہونا تو پھر مسجد میں آ جانا چاہیے۔ چلے کیچڑ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، سخت سردیوں میں تو کیچڑ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا،
اس کے اندر کیوں یہ ایشو تھا؟ اس کے اندر اس لیے ایشو تھا کہ آنے میں تردد ہے. ابھی یہ جو وائرسز والا ایشو چلا ہوا ہے، چلیں اس کے بارے میں دو اوپینین ہے. بہرحال اس وقت تو ہم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت بندھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. تو جو نان مسلم کنٹریز ہیں ان کے اندر تو زیادہ لوگ بندھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو تو آپ اس طریقے سے چیلنج نہیں کر سکتے. اور اس طرح کے موقعوں پہ تو علماء یہی مشورے دیتے ہیں آپ کافروں کا ملک چھوڑ کے واپس مسلمان ملکوں میں آ جائیں. تو اب ہم یہ بھی مشورہ نہیں دے سکتے کیونکہ ادھر بھی یہی حالت بنی ہوئی ہے. ادھر کون سی عید کی نماز بھی ہوگی جو آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے، بلکہ یہاں تو جو بندہ جس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ فتوے دے رہا ہے کہ جی بس یہ جی فرض کفایہ ہے، 2-4 بندے پڑھ لو خیر ہے یہ وہ. حالانکہ اگر ان کو یہ کرونا والا ایشو ہے ہی ہے، بڑے گراؤنڈز کے اندر کروا لیں، ٹھیک ہے. اور یہ عجیب کرونا ہے جی، منڈیاں تو تھرو آؤٹ ان 2-3 مہینوں میں بند نہیں ہوئی ہیں. اور منڈیوں کے اندر اگر آپ رش دیکھ لیں تو آپ مساجد کے رش کو بھول جائیں. تو یہ کرونا کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ میں منڈیوں میں نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے نا جی. اور 3 دن کے لیے چھٹی بھی چاہیے ہوگی مجھے، ٹھیک ہے جی. تو وہ پتہ نہیں کیا کس طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. بہرحال ہم چونکہ اب ایک اس نظم کے تحت بندھے ہوئے ہیں اور اس کو فالو کرنا ہمارے پاس آپشن موجود ہے. ظاہر فرض نماز کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ عید والا نماز کا مسئلہ. تو اگر کسی نے کوئی بہت زیادہ دل کی تسلی کرنی ہے تو امام بخاری والے فتوے کے اوپر عمل کر لے جو صحیح بخاری کے اندر انہوں نے لکھا کہ 2 رکعت ادا کر لیں. اور وہ آپ جماعت کے ساتھ بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں نفلی نماز کے طور پہ اس کے ایکویلنٹ. لیکن وہ عید کی نماز آپ اس کو نہیں کہہ سکتے پیورلی، کیونکہ عید کی نماز میں تو ظاہر ہے کہ ایک تقریر ہوگی، اگرچہ عید کے لیے ممبر نہیں لگتا، جمعے کے لیے ممبر لگتا ہے اور صرف نماز کے طور پہ ہوگا. تو آپ ٹھیک ہے اپنی تسلی کے لیے ایک شکرانے کے طور پر 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھ لیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. باقی جو نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ فرض نماز کے اندر نہیں آتی ہے. فرض نماز ہوتی تو اتفاق ہوتا. نمازیں وہی ہیں 5 اور جمعے والے دن جو ہے وہ بھی 5 ہی ہیں. ظہر کی جگہ جمعہ آ جاتا ہے، دونوں پیرلل میں نہیں ہوتی. اور جمعہ بھی صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جن کے اوپر اس کی فرضیت ہے. گاؤں ایریا میں رہنے والے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شہر میں آ کے جمعہ ادا کریں گے. اگر ان کے لیے تردد ہے وہاں پہ جمعہ ادا کر لیں، اپنی ظہر کی نماز پڑھ لیں. اب تو خیر گاؤں ایریا بھی آلموسٹ قصبے بن چکے ہیں، اس لیے وہاں پہ بھی جمعے چل رہے ہیں. تو لہٰذا وہ جو جتنی وعیدیں جمعے کے بارے میں ہیں، لوگ جس طریقے سے چوری چھپے جمعے پڑھ رہے ہیں، اب تو خیر تھوڑا انہوں نے ریلیکس کر دیا ہے. وہ 6 فٹ کے فاصلے کے اوپر کر کے انہوں نے جمعے شروع کیے ہیں. تو اب ظاہر عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے. اب احادیث کے مطابق تو یہ نماز نہیں پڑھ رہے. وہ صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام یعنی جب صفوں کو سیدھا کرواتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتے تھے. تو چلے حنفیوں کو تو مسئلہ نہیں ہے، وہ پہلے 1 فٹ پہ کھڑے ہوتے تھے، اب وہ 6 فٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اینڈ رزلٹ تو وہی ہے ان کا کہ وہ پہلے بھی خلاف سنت پڑھ رہے تھے. اہل حدیث کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. بہرحال اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بہرحال اگر مسجد میں آپ کو تھوڑے فاصلے میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے تو مسجد کی نماز تو بہرحال گھر کی نماز سے بہتر ہی ہوگی. باقی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا وبال تو ان لوگوں پہ ہوگا جنہوں نے اس طرح کی یعنی ایکٹیویٹیز کے اوپر لوگوں کو مجبور کیا. وہ بھی اس صورت میں اگر انہوں نے غلط مجبور کیا. اگر واقعی جینون کیس ہوا تو پھر اس حدیث کی کیٹیگری میں فال کرے گا جو جزام کے مریض کے بارے میں آتا ہے نا. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا بیعت کرنے کے لیے، تو آپ نے اس کو باہر سے کہا تمہاری بیعت ہوگی تم چلے جاؤ. تو آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا. بال کرونا سے ریلیٹڈ میری کئی ایک ویڈیوز وبائی امراض سے ریلیٹڈ اپلوڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عید کی نماز غیر مسلم یا مسلم ملکوں میں آپ کو نہیں پڑھنے دیتے تو آپ 2 رکعت گھر میں پڑھ لیں. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی امام بخاری کے فتوے کے تحت جو ان کی ایک انڈیویجول کی رائے ہے. باقی اکثریت امت کی رائے یہی ہے انکلوڈنگ حنفی جو کہ اسے واجب بھی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ واجب اس صورت تک ہے جب تک آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں. اگر جماعت سے آپ کی رہ گئی ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جن لوگوں نے پڑھ لی وہ پڑھ لی. تو ان کا فتویٰ بھی بتا رہا ہے کہ اگر یہ واقعی واجب ہوتی تو اس کی قضا بھی ہوتی نا. تو وہ قرآنریز ان کی فٹ نہیں ہو رہی اس مسئلے میں. اور باقی 3 ائمہ تو ویسے سنت موقدہ سمجھتے ہیں. امام بخاری جو ہیں وہ اس معاملے میں انہوں نے تھوڑی آپ سمجھ لیں کہ سختی کی ہے. تو وہ سختی بھی یعنی اجتہادی ہے. اگر کوئی اس کو فالو کرنا چاہتا ہے تو بے شک کر لیں، ہمیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. باقی ہمارے لیے تو اب نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پاکستان میں تو عید کی نماز ہوگی،
کیونکہ جب جمعے کی نماز انہوں نے ریلیکس کر دی ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے، تو اس طریقے سے عید کے معاملات بھی امید ہے کہ یہاں پہ مینیج ہو جائیں گے. اب تو یہاں پہ آلموسٹ دکانیں بھی ہفتے میں 4 دن تو انہوں نے کھول ہی دی ہیں نا، 3 دن کا انہوں نے وقفہ کیا ہے. 4 دن کے لیے انہوں نے کرونا کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ سر تھوڑا